حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ وفی روایت والمتصادقین فیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے اوپر از راہ کرم لازم کر لیا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو میری وجہ سے جا کے ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جو میری وجہ سے کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھنے جاتے ہیں، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اولیاء کی محبت، اولیاء کا ذکر، اولیاء کی زیارت، اولیاء سے تعلق، اولیاء سے نسبت، اور اولیاء کی نسبت سے مجلس کا انعقاد، یہ سب کچھ خالصتاً للہ ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے اور الاللہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کی دین کے بغیر اللہ کے ولی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو دل اولیاء کی محبت سے خالی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان دلوں کو محرومی کے لیے چن لیا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا معیار علم سائنس ہے۔ سائنس مادی دنیا کا معیار علمی۔ آج کا نوجوان، آج کا تعلیم یافتہ طبقہ اور مادیت زدہ ذہن جو حقیقت میں تشتت زدہ ہے، افلاس زدہ ہے، ابہام زدہ ہے، مگر مادیت زدہ ذہن یہ سمجھتا ہے کہ سائنس جس حقیقت کو تسلیم کرے وہی حق ہے، اور جو چیز سائنٹیفک پیمانوں پر، سائنسی اصولوں پر پوری نہ اترے وہ محض تخیل اور تصور اور خیال ہے اور کچھ نہیں۔ سائنسی دنیا آج اپنی ترقی کے اس دور میں میگنیٹزم، جس کو مقناطیسیت کہتے ہیں، اس میں سپر الیکٹرو میگنیٹزم کی طرف، یہ اس دور کی لیٹسٹ سائنٹیفک ایک تھیوری ہے۔ اس دور میں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، لیٹسٹ تھیوریز میں سے امریکہ اور یورپ میں آج جس سبجیکٹ کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں، ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے، سپر الیکٹرو میگنیٹزم۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، فی الآفاق، اس پوری خارجی کائنات میں، فزیکل ورلڈ میں، وفی انفسہم، اور ان کے نفوس کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر آشکار ہو جائے گا کہ حق وہی ہے اور جو اس کا غیر ہے وہ باطل ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ دنیائیں دو ہیں، ایک عالم خارجی اور ایک عالم داخلی۔ خارجی دنیا آفاق ہے، مادی کائنات ہے، اور داخلی دنیا من ہے، قلب و باطن ہے، نفس و روح کی دنیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ کی نشانیاں دونوں دنیاؤں میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی پیدا کردہ ان قوتوں کو اور توانائیوں کو اس خارجی دنیا میں دریافت کیا اور انہیں بروئے کار لائے، انہیں سائنسدان کہتے ہیں۔ اور اس مادی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو، خواہ وہ انسانی زندگی ہے خواہ وہ آفاقی زندگی، ان نشانیوں قوتوں کو بروئے کار لانے کا عمل اور یہ تحقیق سائنس کہلاتی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس باطنی دنیا میں اللہ کی نشانیوں اور قوتوں کو تلاش کیا اور اللہ کی رضا کی سمت ڈھال کر انہیں بروئے کار لائے، وہ صوفیاء کہلاتے ہیں، اور جو اس میں کامیاب ہو گئے وہ اولیاء ہو گئے۔ دونوں جگہ تلاش و جستجو اسی ایک ہی حقیقت کی ہے، وہ حقیقت مطلق ہے، وہ حقیقت اولیاء ہے، وہ ایبسولیوٹ ریالٹی ہے۔ سائنسدان ابھی اس کو دریافت نہیں کر سکے، مگر ان کے بڑھنے کی سمت وہی ہے۔ وہ خارجی کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دریافت کر کے بروئے کار لا رہے ہیں۔ صوفیاء اپنی داخلی اور باطنی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو یکجا کرتے اور اس کی رضا کی سمت ڈھال کر انہیں دریافت کر کے بروئے کار لاتے۔ یہ عمل تصوف ہے، وہ عمل سائنس ہے۔ جو لوگ معمولی سا بھی سائنسی علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر مقناطیس کی ایک مخصوص مقناطیسی قوت ہوتی ہے جسے میگنیٹک فورس کہتے ہیں، اور اس کا اثر مقناطیس کے ارد گرد ماحول میں ایک خاص فاصلے تک ہوتا ہے۔ جتنا طاقتور مقناطیس ہوگا اسی قدر زیادہ فاصلے تک اس کا اثر ہوگا، وہ مؤثر ہوگا۔ وہ جس حد تک اس مقناطیسی قوت کا اثر ہوتا ہے اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، یعنی مقناطیسی قوت کا دائرہ کار ہے۔ یہ بات جب ذہن نشین ہو گئی تو اب یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سائنسدان اس دنیا کو، زمین کو بہت بڑا مقناطیس کہتے ہیں۔ یہ زمین اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا مقناطیس، اور اس زمین کی جو مقناطیسی قوت ہے اس کا اثر فضا میں ہر سمت 80,000 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ گریویٹیشنل فورسز ہوتی ہیں جو اس پورے دائرہ کار تک اثر کرتی ہیں۔
یعنی آپ زمین سے اوپر فضا کی طرف چلے جائیں تو 80,000 کلومیٹر تک زمین کی مغناطیسی قوت کا اثر قائم رہتا ہے. یہ ایک شکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے سیارے ہیں. یہ جوپیٹر مشتری وہ سب سے بڑا سیارہ ہے نظام شمسی کا. اب اس کی مغناطیسی قوت، زمین کی مغناطیسی قوت 80,000 کلومیٹر تک گئی. مشتری کی مغناطیسی قوت زمین کی اس قوت کے مقابلے میں 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے. اب آپ اندازہ فرما لیں کہ اس کے مغناطیسی اثر کا دائرہ کتنا ہوگا. 2.5 لاکھ گنا زیادہ مشتری کی مغناطیسی قوت کا دائرہ ہے اثر. جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی، اب اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں. اب ہم تقابلی حوالے کی طرف آ رہے ہیں. مغناطیسی قوت انرجی ہے، مادہ نہیں ہے، روحانی شے. مادہ روحانیت میں بدل رہا ہے، انرجی میں بدل رہا ہے، انرجی مادے میں بدل رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. زمین کی مغناطیسی قوت 80,000 کلومیٹر تک پڑے ہوئے کسی مادے پر، میٹیریل پر اثر انداز ہوتی. اور اگر مشتری کی اس روحانی قوت کا جائزہ لیں تو وہ اس سے 2.5 لاکھ گنا زیادہ فاصلے پر پڑے ہوئے مادوں اور میٹیریلز پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ لوگ جو آج تک روحانیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور مادیت کے علم بردار ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ نہ انہیں مادیت کی خبر ہے نہ روحانیت کی خبر ہے. اس متجسس ذہن کے لیے ایک سوال ہے، ایک موضوع ہے سوچ کا، کہ وہ لوگ جو آج تک اس مخمسے میں ہیں کہ اولیاء کرام اپنی توجہ سے کسی مرید اور کسی متعلق کو فیضیاب کیسے کر سکتے. اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر کبھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے روحانی تعلق استوار کرنے کی بات کرتے ہو، کبھی حضرت خواجہ اجمیر کے فیوزات کی بات کرتے ہو، اور کبھی شہنشاہ بغداد کی عطاؤں اور عنایات کی بات کرتے ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا دور وہ کون سا رابطہ ہے جو اثر انداز ہو جاتا ہے؟ وہی رابطہ ہے کہ جو زمین کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو 80,000 کلومیٹر تک اپنی مغناطیسی قوت کا اثر دیتی ہے میٹیریلز پر. مشتری 2.5 لاکھ گنا زیادہ فاصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ مادی حقیقتیں ہیں اس کائنات کی، اور مادی حقیقتیں جب روح میں، روحانی کیفیتوں میں بدلتی ہیں تو وہ کروڑوں اربوں میلوں تک بغیر کسی مادی واسطے کے اثر انداز ہوتی ہے. اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کیجیے، یہ زمین، یہ مشتری، یہ سیارگان فلک اور یہ مادی حقائق کائنات، یہ اپنی جگہ اور عرش سے فرش تک ساری کائنات کے تمام تر حقائق کے لیے روحانی مغناطیس محمد مصطفیٰ کا وجود ہے. روحانی مغناطیس عرش سے عرش تک پوری مادی اور روحانی کائنات کے لیے، تحت و فوق کی ساری کائنات کے لیے روحانی مغناطیس وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور مغناطیسیت، میگنیٹزم، اس کی روحانی مغناطیسی قوت، اس کا نام حقیقت محمدی. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حقیقت محمدی ساری کائنات میں جاری و ساری ہے. زمین پوری مغناطیسی قوت کے ساتھ لبریز ہے، مگر آپ یہاں لوہا رکھ دیں، سوئی رکھ دیں، 1000 میٹیریل رکھ دیں، لیکن سوئی کسی خاص سمت میں متعین نہیں ہوگی، پڑی رہے گی، اس لیے کہ اس سوئی کا ربط اس مغناطیسی قوت کے ساتھ نہیں ہے. اور اسی دنیا کی اسی میٹیریل کا بنا ہوا ایک کمپاس جس کو ربط دے دیا گیا ہے. وہ کمپاس سمجھتے ہیں نا آپ، جس سے وہ سمت قبلہ معلوم کرتے ہیں. اس کمپاس کو رکھ دیں، وہ فل فور آپ جہاں بھی ہوں گے وہ اپنی سمت کو جنوباً اور شمالاً متعین کر لے گا. ایک عام سوئی بھی رکھ دیں، لوہا بھی رکھ دیں، یہ چیزیں پڑی ہیں، جہاں چاہیں پھینک دیں، یہ اپنی سمت نہیں بدلیں گی. اسی جگہ پر کمپاس کو رکھ دیں، وہ فوری اپنی سمت بدل لے گا، نارتھ اور ساؤتھ میں ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ زمین کے 2 پولز ہیں، نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے. شمال اور جنوب کے 2 مرکز ہیں جہاں سے مغناطیسیت کی قوت پیدا ہوتی. تو جس سوئی کا، جس کمپاس کا ربط تھا، ہزاروں میلوں کی مسافت کے باوجود لاکھوں اجساد اور اجسام پڑے رہے، مگر ربط نہ تھا، وہ بے ربط پڑے رہے. جس کمپاس کا ربط ہو گیا، اسے زمین کے جس خطے پر لے جائیں اس کا چہرہ اس پول کی طرف ہو جاتا. اسی طرح یہاں لاکھ جسم ہیں انسانوں کے، مادیت زدہ جسم، تباہ و برباد جسم، تعفن زدہ جسم، جن کا کوئی ربط نہیں ہے نہ اللہ سے نہ اس کے مصطفیٰ سے، جو فقط مادیت کا ڈھیر ہے. ہم اور آپ پڑے ہوئے بے ربط ہیں، بے نظم ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی سمت نہیں بنتی. وہ لوگ جو خود بے ربط ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ربط بن نہیں سکتا، مگر وہ لوگ جو اپنے دل کو کمپاس بنا لیتے ہیں اور مدینہ کے پول سے ربط قائم کر لیتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ پاک کا چہرہ ادھر ہوتا ہے، ان کی روح ادھر ہوتی ہے، ان کا ربط قائم ہو جاتا ہے. مسلمانوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، رب کائنات نے کائنات انسانی کے اندر ہدایت، رشد، فلاح، نجات، کامیابی اور منزل تک پہنچنے کے لیے مرکز نجات وجود مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، جس کا رب تاجدار کائنات کے ساتھ رہے گا وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، جس کا ربط کٹ جائے گا وہ تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتا. اب مغناطیس بنتے کیسے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک الیکٹرک چارج میتھڈ ہے، ایک سٹروک میتھڈ ہے.
ایک طریقہ ہے پکا مقناطیس بنانے کا، ایک ہے کچا بنانے کا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک پکا طریقہ ہے پرماننٹ، وہ الیکٹرک چارج میتھڈ ہے، الیکٹرک کرنٹ گزارتے ہیں اس خاص وجود میں، اور ایک خاص پروسیس اور پیریڈ کے بعد وہ مستقل مقناطیس بن جاتا ہے۔ ایک طریقہ کچا ہے، وہ جو خود اس محنت سے نہ گزر سکے، جو الیکٹرک چارج اور الیکٹرک کرنٹس کے اس پروسیس کو مکمل نہ کر سکے، ان میں بھی مقناطیسیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹروک میتھڈ۔ لوہے کا عام سا ٹکڑا لے لیں، اس کو مقناطیس کے ساتھ رگڑ دیں، بس اس مس ہونے سے بھی مقناطیسیت آ جائے۔ مقناطیس کو ہاتھ میں اٹھا لیں، اس کے ساتھ لوہے کے ٹکڑے لگا دیں، مقناطیس کو اٹھائیں، وہ ٹکڑے ساتھ لٹک جائیں گے۔ کسی چیز سے باندھ نہیں رکھا آپ نے، وہ ٹکڑے ہیں عام لوہے کے ٹکڑے، الگ پڑے ہوتے تو ان میں کوئی کشش نہ تھی، مگر مقناطیس سے ربط اور مس پیدا ہو جانے سے وہ لٹک گئے اس کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ آپ سوئیاں چپکا دیں، وہ بھی چپکتی چلی جائیں گی۔ اس کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اولیاء الیکٹرک چارج میتھڈ کے ذریعے روحانی مقناطیسیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ تزکیہ کے مرحلے سے گزرتے ہیں، وہ مجاہدات نفس کرتے ہیں، وہ ریاضات کرتے ہیں، وہ طاعت کی پٹی میں اپنے آپ کو پکاتے ہیں، وہ عبادت اور ریاضت کے مجاہدات میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، اور مجاہدہ کے دروازے سے گزر کر وہ مقام مشاہدہ تک پہنچتے ہیں، اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر وہ مرکز فیض ان کے لیے کھلتا ہے، وہ پکے چارج ہو جاتے ہیں، پرماننٹ میگنیٹس بن جاتے ہیں، اور پھر انہیں مختلف جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جنہیں چارج مدینہ سے ملتا ہے، اور وہ بڑا میگنیٹ جو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اسے چارج مقام قابہ قوسین سے ملتا ہے، وہ پھر ساری کائنات کے لیے ایک جگہ پر برقرار کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے میگنیٹ جو اسٹروک میتھڈ اور مختلف چارجز سے تیار ہوتے ہیں، ان میں کوئی داتا گنج بخش بنا کے لاہور میں رکھا جاتا ہے، کوئی غوث العظم بنا کر بغداد میں رکھا جاتا ہے، کوئی خواجہ اجمیر بنایا جاتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے، کوئی حضرت مجدد الفسانی بنا کے سرہند میں رکھا جاتا ہے، کوئی حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی بنا کے ملتان میں رکھا جاتا ہے، کوئی شیخ سورورد بنا کے رکھا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر وہ میگنیٹ رکھ دیے جاتے ہیں، اور ہر میگنیٹ کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ سلطنت مقرر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اور دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ اولیاء کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہاں ان کا حکم چلتا ہے۔ آج مادی ذہن پوچھتا ہے کیسے؟ اسی طرح جیسے ہر مقناطیس کا ایک دائرہ ہے، وہاں اس کا حکم چلتا ہے، اس دائرے کے اندر جو ذرہ آئے گا اسی سے چپکے گا، اور جو اس سے مس ہو جائے گا اس میں مقناطیسیت منتقل ہوگی، پھر اس سے ملے گا، اگلا اس سے ملے گا، پھر اس سے ملے گا۔ تو اگر ربط قائم رہے تو پھر سلسلے اولیاء کے قائم ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام جب پرماننٹ چارج کے ذریعے اپنی روحانی مقناطیسیت کو کریٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اسٹروک میتھڈ کی فارم میں ان کے ساتھ مس ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں آتے ہیں، ان سے محبت اور اتباع کا تعلق، محبت اور پیروی کا تعلق استوار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کے ان کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، اور محبت کے ذریعے اور قلبی لگاؤ کے ذریعے متصل ہو جاتے ہیں، ان میں ان کا فیض منتقل ہوتا ہے، اور وہ فیض منتقل ہونے سے وہ روحانی مقناطیسیت ان میں آتی ہے۔ اس تصور کو قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بندے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کے نام کو جپتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ذکر اور محبت میں فنا ہو چکے ہیں اور اپنی انا کو وجود کو ختم کر چکے ہیں اس یار کی محبت میں، اور صبح و شام اس کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں، اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ انہوں نے مقصود و مطلوب کے سارے بت فنا کر دیے ہیں اور جینے اور مرنے کا ایک ہی مقصد بنا لیا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا قرآن مجید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے بندے تو اپنی جان کو ٹکا اور جما کے ان کی صحبت میں رکھا کر۔ سوال یہ ہے کہ یہاں نہ نماز کی بات ہے، روزے کی وہ فرائض اپنی جگہ، میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر اولیاء کی صحبت اور ان کے تعلق میں جمنے کا کوئی فیض نہ ہو، قرآن مجید انسان کو انسان سے متعلق ہونے کا سبق دے رہا ہے، انسان سے متعلق کر رہا ہے قرآن۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں فنا ہیں، تو ان کی صحبت میں فنا ہو جا، ان کے تعلق میں مٹ جا اور جم کے رہ۔ پھر جب جم کے رہے گا تو پھر جس شراب عشق کے پیالے بلکہ پورے میخانے ان کو عطا ہوئے ہیں، کوئی جام تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ صوفیاء طاعت الہی کے خلاف جو نفس میں مزاحمت ہے اسے ختم کرنے پر محنت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، مزاحمت کو ختم کرتے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، نفس کی کثافتوں کو دور کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں،
شب کے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، اور نفس کی کثافتوں کو، رذائل کو، کدورات کو ختم کر کے اپنے آپ کو مزکا مصفا کرتے ہیں، تاکہ طاعت الہی کا نور اور قربت الہی کا نور اور معرفت الہی کا نور ان کے اندر اتر سکے اور جاگوزی ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ جب یہ مزکا ہو جاتا ہے کوئل تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کہ اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں ان کے ٹیمپریچر کو، گرمی کو، کہ وہ -269 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ چلا جاتا ہے، یعنی -269 ڈگری سینٹی گریڈ اتنا نیچے چلا جاتا ہے۔ جب ٹیمپریچر اتنا نیچے چلا جاتا ہے تو وہ الیکٹرک چارج زیادہ سے زیادہ کرنٹ کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ صوفیاء تزکیہ اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے پہلے نفس کی کثافتیں دور کرتے ہیں، جب کثافتیں دور ہوتی ہیں پھر وہ تصفیہ کرتے ہیں تزکیہ کے بعد، اور تصفیہ کر کے اپنے اندر سے غصے کو نکال دیتے ہیں، تکبر کو نکال دیتے ہیں، حسد اور اناد کو نکال دیتے ہیں، بغض و کینہ کو نکال دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس فیض کے لینے میں رکاوٹ ہیں اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ بے نفس ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا ٹھنڈا ہوتے ہیں کہ بے نفس ہو جاتے ہیں پھر کرنٹ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کو ہوائے نفس کی نہیں ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، نفس جب ہوا سے خالی ہو گیا تو پھر فیضان الہی لینے کے قابل ہو گیا۔ اس مقام پر پہنچ کر پھر وہ چارج ان میں آتا ہے کہ جب وہ سپر الیکٹرو میگنیٹ بنتے ہیں تو وہ دنیا میں سائنسی کائنات میں کرامات صادر ہونے لگ جاتے ہیں۔